اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی اللہم صل علی محمد وعلی آلہ وبارک وسلم۔ سورہ الحج پہنچ چکے ہیں جی، سورہ الحج پہ۔ اس سے پیچھے ہم نے دیکھا سورہ الانبیاء، اس کے مختلف مضامین اور اس کا خلاصہ۔ آج دیکھنے جا رہے ہیں سورہ الحج، قرآن کریم کی مدنی صورت ہے اور اس میں کل 78 آیات ہیں، 22ویں نمبر کی صورت قرآن کریم کی۔ اچھا، اس صورت میں کئی اہم موضوعات پر روشنی ڈالی گئی ہے، جس میں توحید، قیامت، حج کے احکام، قربانی، جہاد اور مسلمانوں کی آزمائشیں شامل ہیں۔ ٹھیک ہے جی۔ سورہ الحج کے اہم مضامین: نمبر 1، قیامت اور اس کی ہولناکی، یعنی اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس میں قیامت اور ہولناکی کا ذکر کیا گیا ہے۔ کس طرح؟ پہلی آیت جب ہم پڑھتے ہیں اس میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اے لوگو اپنے رب سے ڈرو، یقیناً قیامت کا زلزلہ بڑی خوفناک چیز ہے۔ جس دن تم اسے دیکھو گے، ہر دودھ پلانے والی اپنے دودھ پیتے کو بھول جائے گی، یعنی اتنی خوفناک وہ زلزلہ ہوگا۔ اللہ تعالیٰ نے ایک نقشہ کھینچا ہے کہ جس میں دودھ پلانے والیاں کیا ہوں گی، اپنے دودھ پلانے والوں کو، بچوں کو بھول جائیں گی۔ آیت نمبر 1 اور 2 میں اس کا ذکر آئے گا۔ یہ انشاءاللہ 7 آیات لگتی جائیں گی آپ کے لیے، اس کا وہ عربی متن دیکھنا بھی آسان ہوگا اور ساتھ ترجمہ کرنا بھی، دیکھنا بھی آسان ہو جائے گا۔ ٹھیک ہے جی۔ پھر اس کے ساتھ آیت نمبر 5 پر جب آپ پہنچتے ہیں تو اس میں اللہ تعالیٰ نے توحید اور دلیل، قدرت کی دلیل دی ہے، یعنی اللہ نے اپنی توحید بیان کی اور قدرت کی دلیل دی ہے۔ وہ کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اے لوگو، اگر تمہیں دوبارہ زندہ ہونے پر شک ہے تو ہم نے تمہیں مٹی سے پیدا کیا، پھر نطفہ بنایا، پھر خون کے لوتھڑے، کرتے کرتے کرتے، یعنی یہ آیت نمبر 5 جو ہے سورہ حج کی، اس میں انسان کی پیدائش کا ذکر ہے کہ خون کے لوتھڑے سے ہم، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ پھر کرتے 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 آپ کو ایک جوان عمر میں پہنچاتے ہیں، پھر اس کے بعد آپ کو بڑھاپے تک پہنچاتے ہیں، یعنی بڑھاپے کو اس آیت میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے نکمی عمر کہا ہوا ہے۔ یہ آیت نمبر 5 میں، ٹھیک، یعنی انسان کے پیدائش کے سارے مراحل یہاں بیان ہوئے ہیں اور آخر اس بڑھاپے تک کا ذکر اس میں آیا ہوا ہے۔ ٹھیک ہے جی۔ پھر اس کے بعد جو مضمون ہے وہ ہے نماز، زکوٰۃ اور اطاعت کا حکم۔ نماز کا حکم بھی آیا ہوا ہے، زکوٰۃ کا حکم بھی اور ساتھ اطاعت کا حکم بھی۔ آیت نمبر 41 پر جب ہم پہنچتے ہیں تو اس میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتے ہیں، مختلف جگہ پہ آیا ہوا ہے یہ اسی کا یہ تذکرہ، یعنی کہ یہ وہ لوگ ہیں کہ اگر ہم انہیں زمین میں اقتدار دیں تو وہ نماز قائم کرتے ہیں، زکوٰۃ دیتے ہیں اور نیکی کا حکم دیتے ہیں اور برائی سے منع کرتے ہیں۔ یعنی کہ یہ جو مضمون ہے، یہ قرآن مجید جہاں سے بھی ہم اٹھا کر پڑھیں، جس سورت کو بھی دیکھیں، جس سپارے کو بھی دیکھیں، یہی مضامین ان میں بار بار آ رہے ہیں۔ ٹھیک ہے جی۔ تیسرے نمبر کا مضمون اس میں آیا ہوا ہے وہ ہے حج اور قربانی کے احکامات۔ آیت نمبر 27 سے آگے بات چلتی ہے۔ مثال کے طور پر آیت نمبر 36 پہ جب ہم پہنچتے ہیں اس میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرماتے ہیں قربانی کے اونٹوں کو ہم نے تمہارے لیے اللہ کی نشانیوں میں سے نشانی بنایا ہے۔ اللہ کو نہ ان کا، آیت نمبر 37 میں آگے، پھر اللہ کو نہ ان کا گوشت پہنچتا ہے جانوروں کا اور نہ ہی ان کو خون پہنچتا ہے، اللہ کو تو آپ لوگوں کی یہ جو پرہیزگاری ہے وہ پہنچتی ہے۔ ٹھیک ہے جی۔ الحج آیت نمبر 36 اور 37 میں اس کا ذکر آیا ہوا ہے۔ پھر مضمون نمبر 4 ہے مسلمانوں پر پہلا حکم جہاد۔ آیت نمبر اسی سے آگے جہاں پہ یہ قربانی کے جانوروں کی وہ خون اور اس کا گوشت کا ذکر ہے، وہاں سے آگے، یعنی جن لوگوں سے جنگ کی جاتی ہے انہیں جہاد کی اجازت دی جاتی ہے کیونکہ وہ مظلوم بنائے گئے، یعنی ان پر ظلم کیا گیا ہے، تبھی ان کو جہاد کی اجازت دی جاتی ہے۔ نمبر 5، باطل مذاہب کی مذمت اور حق کی وضاحت، یعنی جتنے بھی اسلام کے علاوہ، دین اسلام کے علاوہ باقی مذاہب ہیں، اللہ نے ان کو باطل کہا ہے اور ساتھ اس کے ساتھ حق کی یہ اس کی وضاحت کی ہے۔ یعنی آیت نمبر 73 جب پہنچتے ہیں تو اس میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتے ہیں لوگوں ایک مثال بیان کیجئے، مکھی کی مثال اللہ تعالیٰ وہاں پہ بیان کرتے ہیں کہ تم جنہیں اللہ کے علاوہ پکارتے ہو تو وہ ایک مکھی بھی پیدا نہیں کر سکتے، اور آگے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اگر یہ مکھی تم سے کوئی چیز اگر اٹھا کے اڑ جائے، بھاگ جائے، تو تم میں اتنی طاقت نہیں کہ تم اس کو پکڑ سکو، یعنی کہ اللہ کی وحدانیت کے بارے میں یہ مثال اللہ نے دی ہے۔ پھر دیکھتے ہیں جی، یہ 5 مضامین ہمارے پاس اس 78 آیتوں میں، ہمارے پاس اور بھی ہیں لیکن یہ بڑے بڑے 5 مضامین ہیں۔ پھر اس کا خلاصہ، اب خلاصے کی طرف چلتے ہیں۔ خلاصے میں ہمارے پاس یہ چیز سامنے آتی ہے کہ قیامت کے زلزلے کی ہولناکی کا ذکر ہے، جس طرح پہلے
کہ قیامت کا جو زلزلہ ہوگا وہ بڑا ہولناک ہوگا۔ پھر تاکہ انسان اللہ سے ڈرے اور حق کی طرف رجوع کرے، یعنی وہ حقیقت اس پہ واضح ہو جائے۔ حقیقت اسی صورت واضح ہوگی جب میں اور آپ قرآن کریم کی تلاوت کریں گے اور اس کو سمجھیں گے اور اس کو پھر اپنی زندگی میں لائیں گے۔ توحید اور رسالت، اسی طرح اللہ کی وحدانیت اور قیامت کے دلائل پیش کیے گئے ہیں، توحید اور رسالت کا بھی ذکر ہے، بتوں کی عبادت کی تردید کی گئی ہے، وغیرہ وغیرہ۔ ٹھیک، عبادات میں اللہ کے احکام، شعائر اللہ کی تعظیم اور قربانی کی اہمیت بیان کی گئی ہے، جس طرح پر ذکر آ گیا آیت نمبر 36 اور 37 میں، کہ اللہ کو نہ تمہارا گوشت پہنچتا ہے نہ خون پہنچتا ہے، اللہ کو تو تمہاری پرہیزگاری پہنچتی ہے۔ جہاد کی اجازت، آگے ہم نے یہ سارا دیکھ لیا ہے، آیات کے حوالے سے ہم نے دیکھ لیا ہے کہ کس آیت میں کس چیز کا ذکر ہے، کس حکم کا ذکر ہے۔ مسلمانوں کو پہلی بار ظلم کے خلاف لڑنے کی اجازت دی گئی، وہ جو پیچھے آ گئے کہ تم مظلوم تھے اس لیے تمہیں اجازت دی کہ تم پہ جو ظلم ہوا ہے اس کا بدلہ لو۔ منافقین اور مشرکین کی مذمت، منافقین جو تھے اور مشرکین جو تھے ان کی مذمت کی گئی ہے، ان کی گواہی، کمزور دلیلیں اور دنیا پرستی کو واضح کیا گیا ہے۔ خاتمہ، یعنی آخر میں اس کا نچوڑ یہ نکلتا ہے کہ اللہ کی اطاعت، خالص دین اور حق کے پیغام کو مضبوطی کے ساتھ تھامنے کی تلقین کی گئی ہے سورہ الحج میں، سورہ نمبر 22 میں۔ امید کرتا ہوں کہ اس کا خلاصہ آپ کے سامنے بھی آ گیا ہوگا اور جو بڑے بڑے مضامین اس کے ہیں وہ بھی ہمارے سامنے آ گئے ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ جو کچھ ہم نے سنا پڑھا اس پہ اللہ ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔